جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فرما ندعو کیا ہم ندعو یعنی نعبدو ہم پوجیں من دون اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجیں. ٹھیک ہے. ما لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں بے عبادتی یعنی اپنی عبادت ہم ان کی کریں اور وہ ہمیں فائدہ ہی نہ دے. ولا یضرنا اور کوئی ہمیں نقصان نہ دے بے ترکیہ کہ اگر ہم عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں. اور الاسنام وہ کون ہے؟ بت ہے. ٹھیک ہے. تو بت تو ان کو مطلب عبادت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اور وہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ونرد علی اعقابنا ہمیں لوٹایا جاتا ہے ہمیں نرجع مشرکین کہ ہم اپنے یعنی کہ ونرد علی اعقابنا نرجع مشرکین بعد اذ ہدانا اللہ الاسلام کہ ہمیں دوبارہ اسی مذہب کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس کے بعد کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے. کلذی اس آدمی کی طرح استوى تو شیطان کہ شیطان نے اس کو چھو لیا. عدلت ہو یعنی اس کو گمراہ کر دیا شیطان. متحیرن حیران ہے. لا یدری این یذهب کہ وہ کدھر جائے. یعنی جو اس طرح کا عمل کرے گا ٹھیک ہے نا تو وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے کسی کو شیطان چھو جائے تو وہ پریشان حیران ہے کہ میں کدھر جاؤں. حال من الحا ٹھیک ہے. استوى تو ہو شیطان ہو جو اس سے یہ حیران یہ حال ہے. لہو اس کے لیے اصحاب رفقت اس کے ساتھی ہوں گے یدعون جو اس کے پکارتے ہیں الہدا ہدایت کی طرف. اے لیہتدوا طریق کہتے ہیں آؤ تاکہ وہ سیدھے راستے پر آؤ. یقول کہتے ہیں اس کے لیے اتنا آؤ ہمارے ساتھ. فلا یجیبہم وہ ان کو جواب نہیں دیتا. فیہلکہم وہ اس کو ہلاک کرتے ہیں. یا ول استفہام للانکاری یعنی استفہام سوال انکاری کے لیے کیا میں ایسا کروں کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کی بات کروں یعنی کہ میں نہیں کروں گا. اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. ٹھیک ہے. کیا میں سارا مال تجھے دے دوں مطلب میں تمہیں نہیں دوں گا اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. اور جملہ تشبیہ بھی ہے یہ حال ضمیر سے یعنی یہ اس ضمیر سے آ رہا ہے. نورد یعنی ہم لوٹائے جائیں. قل ان ہدی اللہ الہدی تم کہو کہ ہدایت اللہ دی وہ اسلام کی ہدایت ہے. هو الہدی وہی ہدایت ہے جو اللہ دیتا ہے اسلام کی. وما عداہ دلا اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ گمراہی ہیں. وامرنا اور ہمیں حکم دیتا ہے رب لنسلم کہ ہم قبول کریں ابھی انسلم لرب العالمین کہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے سامنے ہم جھک جائیں. وعن اور یہ کہ ہمیں حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو واتقوا اور اسے ڈرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وهو الذی وہ خدا کی ذات ہے الیہ اس کی طرف تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے. تجمعون یوم القیامہ للحساب جمع تمہاری ہوگی قیامت کے دن. وهو الذی وہ رب کی ذات ہے خلق السماوات جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا بالحق حق کے ساتھ. ای محققاً واذکر یاد کیجیے یوم جس دن یقول کہیں گے لشین کن فیکون جب اللہ تعالیٰ کسی کے کہتا ہے نا ہو جا فیکون ہو جاتی ہے. والقیامہ وہ کون سا دن ہوگا قیامت کے دن. اللہ فرمائے گا ہو جا وہ چیز کیا ہو جائے گی. یوم یقول الخلق جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق سے فرمائے گا قوموا کھڑے ہو جاؤ فیقومون کھڑے ہو جائیں گے. قول الحق اس کا قول سچ ہے. الصدق الواقع سچی بات ہوگی واقع ہوگی لا محالت ہمیشہ. ٹھیک ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اسی کے لیے بادشاہی جس دن وہ سور پھینکے گا القرن. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں النفخۃ الثانیہ من اسرافیل یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ایک سور پھونکا جائے گا اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر معین صاحب. ڈاکٹر صاحب کچھ مصروف رہتے ہیں وہ پھر صرف حاضر لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی 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 سید طاہر مسعود صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب خیریت یہ سے جو ہیں؟ سور کتنی مرتبہ پھونکے جائیں گے؟ اصل لیٹ شامل ہو میرے خیال میں 3 ہے. میں لیٹ شامل ہوا مجھے 3 دفعہ. جی مکھن پہلوان صاحب 2 دفعہ. جی میرے خیال سے 3 سے 4 ہی ایسے ہیں. جی اسد علی صاحب سور کتنی مرتبہ پھونکے جائیں گے؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ.
2 دفعہ، ایک سور پھونکا جائے گا ساری دنیا صاف ہو جائے گی، پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ نفخہ ثانیہ دوسری مرتبہ، اسرافیل جب سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ. نفخہ ثانیہ کے بعد پھر دو پھر اٹھ جائیں گے، پھر نہ ہو جائیں گے، پھر ہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی. پہلے پھر لوگ پھر اٹھیں گے، پہلے میں سارے ختم ہو جائیں گے نا، پھر نفخہ ثانی میں پھر لوگ اٹھیں گے. لا ملک لہو، لا ملک فی لغیری، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہ نہیں آج. لمن الملک اليوم، اللہ اس دن فرمائے گا جب سور پھونکا جائے گا نا پہلا، کون ہے اس کا مالک آج؟ اللہ کے لیے. ہاں تو یہ سورہ مومن میں ہے، ٹھیک ہے. للہ الواحد القہار، پھر آتا ہے کہ واحد قہار کے لیے، وہ آپ نے پڑھا نا دوسرا ہی رکوع غالباً سورہ مومن کا. اس دن اللہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ خود کہے گا کہ ہاں آج اکیلے قہار کی بادشاہی ہے. عالم الغیب والشہادہ، ٹھیک ہے، غیب اور حاضر کو جانتا ہے. ان ما غاب و ما شاہد، جو اس سے غائب ہے اس کو جانتا ہے، جو حاضر اس کو بھی جانتا ہے. وہ الحکیم، اور وہ حکیم ہے، فی خلقی الخبیر، جاننے والا بے باطن اشیاء، چیزوں کی خفیہ چیزوں کو بھی، کا ظاہر ہے، اور اسی طرح جیسے ظاہر کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم اس کو کل تفصیل سے پڑھیں گے. تو اسد علی، آج ہم نے کیا پڑھا اس میں سے؟ آج ہم سبق میں ہم نے کیا پڑھا قرآن پاک میں سے؟ کیا کچھ آپ اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ جی اسد علی، جی مکھن صاحب. جی میں ابھی آیا ہوں، مجھے ایک تو وجہ سے. ہاں دیکھ لیجیے گا، ہاں ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح، غسل سے متعلق یہ کتاب الطہارہ، الفصل الثانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان عائشہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایک آدمی کے بارے میں، یجدو پاتا ہے، البلل گھیلا پن پاتا ہے، ولا یذکر احتلام، اسے احتلام یاد نہیں ہے. صبح اٹھا ہے نا تو کپڑوں میں گھیلا پن ہے لیکن احتلام یاد نہیں ہے. قال فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے گا، ٹھیک ہے. وعن الرجل، ایک اور آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یرا انہو، اس نے دیکھا کہ قد احتلم، کہ اسے خواب میں احتلام ہوا ہے، ٹھیک ہے. ولا یجد بللا، لیکن وہ گھیلا پن نہیں محسوس کرتا. قال فرمایا لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں ہے، ٹھیک ہے. قالت ام سلم کہتی حال علی المرأۃ ترى ذلك الغسل، کیا عورت کو بھی اس طرح غسل فرض ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتی ہے؟ قال اللہ، فرمایا ہاں. ان النساء شقائق الرجال، اس لیے کہ عورتیں شقائق، لیکن مردوں کے بھی کئی حصے دار ہیں. جس طرح مردوں کو غسل ہوتا ہے پڑتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی پڑتا ہے. جی مکھن صاحب، اس حدیث میں کیا سمجھا آپ نے؟ مکھن جی اس سے مراد ہے کہ اگر مردوں کو خواب میں احتلام ہو تو پھر اگر صبح اٹھے تو پھر اس سے کوئی چیز مرتے گیلا پن نہ ملے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا. اور اگر اس کو خواب میں کچھ نظر نہیں آیا لیکن صبح گھیلا پن اس کو نظر آ رہا ہے، پھر کیا کرے گا؟ جی سید صاحب اب ذرا بتائیے. اگر اس کو گیلا پن نظر آیا تو پھر غسل کرے گا. جی ہاں غسل کرے گا، اور گھیلا پن نظر نہیں آیا اگرچہ اس میں احتلام یاد ہے لیکن اس پر غسل نہیں ہے. صحیح، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، ایسے مردوں کا لکھا گیا ہے. ہاں جی عورتوں کو بھی ہوتا ہے احتلام، تو ان کو احتلام تو پھر ان کے پہ غسل واجب ہوگا، جو جگہ ان پر بھی. جی بالکل ان پر غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے. عورتوں پر غسل احتلام ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے نا، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں پتا تھا کہ میرے سوالوں کے جواب صرف نبی دے گا. اس نے پھر 3 سوال کیے آپ علیہ السلام سے.
جب اس کو تینوں سوال مل گئے تو پھر وہ اسلام لایا. بعد میں اس نے بتایا کہ میرے تینوں سوال جو ہے نا صرف نبی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا، تینوں میں سے ایک سوال یہ تھا، آپ بخاری اٹھائیں گے نا جہاں فضائل صحابہ میں عبداللہ بن سلام کا ذکر ہے، تو چونکہ سبق کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم جو اس میں سے ایک چیز ہے کہ اس نے یہ سوال کیا کہ کبھی بچہ عورت کی مشابہ ہوتا ہے، کبھی مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب میاں اور بیوی ملتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، دونوں کو احتلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میاں کا پانی غالب آ جائے تو بچے کی جو نقش و نین میاں کی طرف ہوتے ہیں، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو نقش و نین جو عورت کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس میں ہے. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے. کس سے روایت ہے مکھن پہلوان؟ حضرت عائشہ سے. عائشہ سے. قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان، جب شرمگاہ دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جائے واجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا. فعلت انا و رسول اللہ، ہم نے ایسا کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، پہ ہم نے غسل بھی کیا اپنے بعد. وعن ابی ہریرہ قال قال وسلم تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. فاغسلوا الشعر، تو اپنے بال دھویا کرو. وانقل البشرۃ، اچھی طرح سے اپنے جسم کو دھویا کرو. وعن علی قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ، کسی نے ایک بال بھی اس نے اگر اس کا رہ گیا اس کو لم یغسلہ، نہیں دھویا، فوئلہ بہا قضا قضا فی النار، اسے جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا، حضور نے فرمایا. وقال علی، علی فرماتے ہیں فمن سم عادیت راسی، بس اس کے بعد میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا. فمن سم عادیت راوی، بس اس کے بعد میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا. پھر آپ نے 3 مرتبہ بتایا. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا جی؟ اسد علی جی، گیلانی صاحب. یعنی بال چھوٹے رکھتے، چھوٹے بال یعنی ٹنٹ رکھتے یا چھوٹے بال. ہاں، پھر میں نے ٹنڈ کرانی شروع کر دی. پھر حضرت علی ٹنڈی کراتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ لا يتوضا بعد الغسل، آپ علیہ السلام احتیاطاً کرتے تھے وہ اسے. ہاں جی، ہاں جی، احتیاطاً تھا، یہ ان کا تقوی تھا. جی جی. ٹھیک. اب جو علی کرتے ہیں انہیں کم سے کم ٹنڈ تو کرانی چاہیے. کیا خیال ہے گیلانی صاحب؟ جی جی. کوئی اگر آپ کو اس طرح سر پھرا ملے نا، بھائی تم سنی جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا، تو لاتوں کے بوت پھر باتوں سے نہیں مانتے. تو آپ انہیں کہیں اچھا جی چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تم زیادہ حضرت علی سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو. حضرت علی ٹنڈ کرا کہتے تھے. اب تم بھی کرو نا. ہاں، کچھ مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دلیل سے نہیں مانتے نا، تو ایسے ہی کچھ ٹک حوصلے ہوتے ہیں تو اسے. ٹھیک ہے صاحب. یہ بعض لوگ دیکھیں اکثر بھی وہاں بھی ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے زلفے رہتے ہیں، بڑے بڑے بال رہتے ہیں، بہت بڑے رکھ لیتے ہیں. تو اس میں اعتماد ہوتا رہتا ہے، وہی دوسرے والی بات آپ کو بڑی تعداد کرنی پڑتی ہے جب بڑے بڑے لوگ بال کے بال بڑے اس کے بال بہت زیادہ ہوں. جی جی، بہت احتیاط کرنی پڑتی، بہت جی جی. احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بالوں کو دھونا، پھر ان کو پھر مطلب بہت احتیاط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. جب آپ نے غسل کر لیا نا اس کے بعد وضو بس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وعن انس قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسه بالختمیہ وهو جنوب. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام ختمی سے اپنا سر کو دھوتے تھے، وہ یعنی اس طرح کوئی چیز تھی آپ علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یجتزی بذالک ولا یصب علیہ الماء، وہ ختمی لگا کے نا، وہ آپ کو پتہ نا کیا بولتے ہیں اس کو، پہلے زمانے میں بالوں کو گونتے تھے، کچھ جو ہے نا وہ پتے ہوتے تھے درخت کے، اس سے پھر بنا کے نا کوٹ کے، جس طرح آج کل آپ تو شیمپو لگاتے ہیں، تو یہ پھر اس طرح ہوتا تھا کہ 3 4 دن بال اس طرح مضبوط رہتے تھے. اس میں یہ ہے کہ بس جو ہے نا آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے جڑوں تک پانی پہنچ گیا تو پھر تو غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر پانی نہیں پہنچتا پھر آپ کو کھولنا ہے، آپ کو اس کو مردوں کے لیے کھولنا ہے، عورتیں بھی کرتی تھی. ٹھیک ہے جی.
تو عورتوں کے لیے تاکہ وہ زیادہ استعمال کرتی تھی، وہ کہتی تم ایسے ہی رہو، بس یہ کہ پانی جو ہے نا جڑوں تک پہنچنا چاہیے. وعن یعلا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز، آپ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ سریعام جو ہے وہ غسل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. فصاعد المنبر، آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فحامد اللہ کی حمد کی، واسنا علی اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال فرمایا ان اللہ حی، اللہ حیا فرمانے والا ہے، ستیر ستر کو پسند فرماتا ہے، یحب الحیا والتستر، حیا اور تستر ستر کو پسند فرماتا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تم میں سے جب کوئی بھی کیا ہے غسل کرے تو اسے پردہ کر کے غسل کرنا چاہیے، ایسے ننگا نہیں نہانا چاہیے. ان اللہ ستیرون، ایک اللہ تعالیٰ پردے والا ہے، پردے کو پسند فرماتا ہے. اچھا آگے بھی تھوڑی ہے. وان کعب ابی بن کعب کہتے ہیں انما کان من الماء بالماء، پہلے تھا کہ پانی جب نکلے گا تب غسل فرض ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بعد میں اس کو دی گئی کہ نہیں، جب شرم گاہیں ملیں گی تو پھر غسل فرض ہو جائے گا. اور علی علی سے روایت ہے کہ جا رجل النبی، کا آدمی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فقال انی، اس نے کہا میں نے غسل کیا جنابت کا، وصلیت الفجر، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن میں نے دیکھا فرائیت قدر موضع ظفر، میں نے دیکھا کہ ایک ناخن کی برابر چیز جو ہے نا وہ سوکھی رہ گئی، اس کو پانی نہیں پہنچا. تو آپ علیہ السلام فرمایا لو کنت مسحت علی بیدک اجزاک، اگر تو اس کو گیلا ہاتھ اس پر پھیر دیتا تو یہ کافی تھا اس پر. تو اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ اگر آپ کا جسم ابھی سوکھا نہیں ہے، جسم ابھی گیلا ہے، اور آپ کو جیسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میرا ایک چیز کو یہ رہ گئی ہے، تو آپ فوراً اس کو دھو لیں یا اس کو گیلا کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کا وہ غسل برقرار رہے گا. لیکن جسم سوکھ گیا اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو نہانا پڑے گا. وعن ابن عمر قال کانت الصلاۃ الخمسین، فرماتے پہلے 50 نمازیں تھیں، والغسل من الجبات 7 مرات، اور جنابت کا غسل 7 مرتبہ تھا، وغسل البول من الثوب 7 مرات. ٹھیک ہے. پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا ہوتا تھا. اسی طرح تھا. پھر آپ علیہ السلام نے بار بار اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کی، حتیٰ جعلت صلاۃ خمسن، پھر یہ نماز 5 ہو گئی 50 سے. وغسل جنابت مرتن، اور جنابت کا غسل 1 مرتبہ ہو گیا. وغسل الثوب من البول مرتن، اور جو پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو 1 ہی مرتبہ دھونے سے یہ کافی ہو جائے گا. تو یہ بعد میں آسانی ہو گئی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یہ بات میں نے آپ نے سنے کہ بہت سنا ہوا ہے، تو لوگ جو بڑے آئے تاریخ میں، لوگ سے محبت وغیرہ تھے، پانی کلمہ خوشی ہو، کہتے ہیں جی جب نماز 50 سے 50 ہوگی، وہ کہتے ہیں جی نمازیں پوچھوانے گئے تھے، روزے کا گلے پڑ گئے. آپ نے سب سنا ہوگا، بڑے اس طرح کے لوگ آپ نے وہ سب بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں مدبر جملہ سما کرتے ایسے کرتے ہیں کہ نمازیں پوچھوانے گئے، روزے گل پڑ گئے. جملہ سوال کرنا ہے کیا ہے؟ نہیں یہ اس طرح، اچھا وہ استعمال کرتے کہ نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے، اس طرح وہ بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، کہتے ہیں مجھے ایک مصیبت آئی تھی، یعنی آپ اس کو آپ ایک اور گل پہ کیا نہیں، وہ تو میں کسی پولیس والے سے جانے والے تھے، اس نے بات کی، میں نے کہا بھی غلط بات کر رہے تھے، بات ہی کرنی چاہیے. ہاں بچنا چاہیے اس طرح الفاظ، یہ محاورتاً بولتے ہیں، لیکن ہر اس بات سے بچنا چاہیے جس میں توہین کا شبہ ہو. نماز کی توہین نہیں کر سکتے، اسلام کی توہین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بچنا چاہیے. باقی فتویٰ لگانے سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ بعض اوقات لوگ بطور مقولہ اور بطور محاورہ بات کرتے ہیں، احتیاط بچنے کی اور احتیاط فتویٰ دینے کی بھی. بہت سارے ہیں بعض علماء نے لکھے کلمات کفری، اس میں غالب بنایا. بعض کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں ہم کہاں رہتے، کہتے ہیں ہم تو رب کے گوان رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، یعنی مسجد کے پاس یارو کہتے ہیں ہم اللہ کے گوان میں، اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں ہم تو اللہ کی گوان نہیں ہیں، اللہ کے صاحب میں رہتے ہیں. وہ محاورتاً بولتے ہیں نا، بس وہ کفر بھی نہیں لگانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں آسان کریں. فصل فی سنن، نماز کی سنتوں سے متعلق یہ فصل ہے. اور یہ کتنی سنت ہیں جی؟ 51. 51 ہے. رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا، للتحریمات
ٹھیک ہے، اللہ اکبر یہ تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ. حزال الاذنین للرجل والامۃ، ٹھیک ہے، کانوں کے برابر کرنا لونڈی کے لیے اور مرد کے لیے. وازال المنکبین للحرہ، اور جو حرہ ہے آزاد ہے اس کے لیے کیا ہے کاندھوں تک. ونشر اصابع، اور انگلیاں اپنے کھول کے ایسے کھولنی ہے. اور یہ مقاررت احرام المقتدی، ٹھیک ہے، اور یہ تکبیر کہنا مقتدی کی احرام کے ساتھ یعنی کہ امام کی تکبیر کے ساتھ ہو. وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تحت السُّرَّةِ، آدمی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے. وصفت وضعی، اور اس کو رکھے اس طرح کہ یجل باطن کف الیمنى علی ظاہر کف الیسری، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ایسے رکھے. محلقاً ہلکا بنا بالخندری، اس طرح ایک چھوٹی انگلی کا، والابہام اور انگوٹھے کا، علی رسغ یہاں کلائی پر. وضع المرأة یدیہ علی صدر، عورت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھی، من غیر تحلیق، ہلکا نہیں بنے گی، ایسے ہی رکھ لے گی. وصنا، یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اور تعوذ بھی سنت ہے، للقراءات، قراءت کے لیے. اور تسمیہ ہر رکعت میں سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا. آمین سنت ہے. اور تحمید سمیع اللہ لمن حمدہ سنت ہے، اور اس کو آہستہ کہنا سنت ہے. اعتدال عند تحریمت من غیر تعطی راسی، اور جب اللہ اکبر کہے تو سر کو نیچے نہ رکھے، ایسے نا اللہ اکبر ایسے نہ کرے، سر کو نیچے نہ جھکائے، یہ سنت ہے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. وجہر الامام بالتکبیر، امام تکبیر کو اونچا کہے، یہ بھی سنت ہے. وتسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ کہ سنت ہے. وتفریج القدمین من قیام القدر اربع اصابع، اور 4 انگلیوں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. وان تکون سورۃ المضمونۃ فی الفاتحہ من طول، اچھا، جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے تو فجر میں طوال مفصل، اور ظہر میں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قشار مفصل. اچھا یہ کیا ہوتی ہے، کسی کو پتا ہے؟ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. جی ہے کسی کو پتا اس بارے میں؟ لمبی صورتیں ہوتی ہیں. ہاں طوال لمبی، طوال مفصل، قصار مفصل، اور جی درمیان صورتیں اور چھوٹی صورتیں جی لمبی. ہاں یہ کون سی کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں سے ختم ہوتی ہیں؟ ذہن میں نہیں آ رہا، تیسرے پارے سے درمیان تک وہ آتی ہیں سے لے کر وہ. ہاں یہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہیں. جی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک اوساط مفصل ہیں، اور بینہ سے آگے قصار مفصل ہیں. جی غزالی صاحب فرمائیں گے، کچھ یاد آیا کیا عرض کی میں نے؟ کہ جو سورۃ البینہ سے آگے جو ہیں یہ قصار مفسر ہیں، اور بروج سے لے کر حجرات تک یہ جو ہے کیا نام ہے طوال مفسر ہیں، اور حجرات سے لے کر بینہ تک یہ اوسط مفسر ہیں. نہیں، حجرات سے بروج تک، یہاں تک یہ جتنی بیچ میں صورتیں ہیں نا یہ طوال مفصل ہیں. جی سوری، حجرات سے بروج تک، بروج سے بینہ کے درمیان جو صورتیں ہیں وہ ہے اوساط. اوساط کون سی ہیں؟ بروج سے بینہ کے درمیان. جی صحیح. پہلے جو ہیں کیا کہتے ہیں حجرات سے پہلے ہوتے ہیں ان کو بھی کہاں شمار کریں گے؟ ان کو بھی ان کا نام نہیں ہے، صرف یہ کہ ان نمازوں میں یہ پڑھنا مستحب ہے. یہ تقسیم ہے صرف قصار، طوال اور اوساط، یہ سورہ حجرات سے ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو بڑی صورتیں ہیں نا وہ فرضوں میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے چھوٹی جو نیچے سورہ حجرات ہے، آگے چل کے سورہ طور آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے، تو یہ ہوتا اسے کہتے ہیں اوساط، یہ نہیں طوال مفصل. جی مکھن صاحب طوال مفصل کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ سورۃ حجرات سے سورۃ بینہ تک. نہیں، حجرات سے بروج تک. حجرات سے بروج تک. بروج کس سپارے میں ہے؟ سورہ بروج 30 پارے میں. والسماء ذات البروج. بروج سے بینہ تک یہ کیا ہے؟ اوساط. ٹھیک ہو گیا.
تو بینہ سے آگے جو ہے وہ کسار ہے. تو مغرب میں کسار پڑھنی ہے، یعنی الہاکم التکاثر پڑھ لیں، سورہ عادیات پڑھ لیں، سورہ معون پڑھ لیں. یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اگر یہ مقیم اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ لو کان مسافر، اگر مسافر ہے تو پھر جو چاہے پڑھ لے، اس کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے مسافر کے لیے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد. دو طریقہ ہے کہ فجر اور عشاء میں کون سی پڑھیں گے؟ دوال پڑھیں گے چھوٹے نہیں، فجر اور ظہر میں پڑھیں گے طوال. فجر فجر اور ظہر میں طوال، عصر اور عشاء میں اوسات، اور مغرب میں قصار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے فیض الادب. جی کہاں تک اس کو پڑھ لیا؟ آخری سبق میرے خیال پڑھ رہا تھے آپ. جی اسد علی یاد ہے کہاں سے پڑھ لیا؟ جی عیسیٰ غزالی پڑھے. کہاں سے پڑھیں گے؟ شروع سے. ہاں جی. وہ جو ہم نے حروف ہم نے عاطفہ پڑھ لی ہیں. جی جی. اچھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا. وہ شاید پھر میں ایبسینٹ تھا. جی جی وہ پڑھ رہے تھے بد مذہب کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی عربی میں. وہ آپ اس دن پڑھ رہے تھے. وہ برت سارے جہاں کا، وہ تو مورنی تھے، مجرورات نہیں تھے جی جی. پیچھے. یہ ہے جی. ہاں یہ یہاں سے یہاں تک آپ نے پڑھ لیا. اجتنبوا صحبت صاحب البدعۃ حتی الامکان. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتنبوا، یہ جو ہے کیا نام ہے، فعل امر ہے. صحبت مضاف ہے. صاحب جو ہے نا، یہ پہلے صاحب اور البدعتی مضاف الیہ مل کر بنے گا صحبت مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے کر مل جائے گا یہ کیا نام ہے اجتنبوا کا بن جائے گا مفعول. حتی جو ہے یہ حروف جار ہے، الامکانی مجرور ہے. فعل امر اپنے فعل امر میں جو نا واو ضمیر وہ فاعل ہے. فعل امر اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. شاباش. جی گیلانی صاحب آگے چلے. آپ اپنا غزالی آگے پڑھتے رہیں. جی آگے پڑھے 2 لائنیں اور. ما ترجمت صاحب البدعۃ بالاردیہ. ما جو ہے اس میں کیا ہے، یہ ما اس میں وہ ہے حرف استفہام ہے. یہ مبتدا بنے گا. جی مبتدا. ما مبتدا بنے گا. ترجمت یہ جو ہے کیا نام ہے یہ مضاف ہے. اور صاحب البدعۃ یہ صاحب مضاف ہے، البدعۃ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا ترجمتو کا. ہاں اور جی. پھر یہ مضاف الیہ مل کر بنے گا کیا نام ہے، یہ مضاف الیہ مل کر بنے گا خبر بنے گی. ہاں اور بالاردیت یہ جار مجرور مل کے متعلق بنے گا. صاحب کے متعلق بن جائے گا. ہاں مبتدا خبر اور متعلق مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے. جی شاباش. آگے سال تو زید القرطاس الکتاب. جی گیلانی صاحب یہاں پڑھیں گے سال تو زید القرطاس للکتابتی. گیلانی صاحب ہیں؟ مجھے یہ رہ گیا نا، یہ جو نیچے والا جملہ ہے، اس سے پہلے والا جملہ ہے. جی پڑھیں اس کو. ترجمہ تو بالاردیت بد مذہبیہ. تو اب اس کا کیا کریں گے؟ چلے ترجمہ تو ہو بالاردیت. اس میں ترجمہ تو مضاف مبتدا بنے گا، اور بالاردیہ کیا بنے گا، متعلق بنے گا، خبر بن جائے گی، خبر بنے گی. متعلق یہ متعلق نہیں بنے گا، ثابتن ہو جائے گا نا. جی جی صحیح ہے. ہاں. آگے سال تو یہاں سے گیلانی صاحب ہیں؟ آواز آ رہی گیلانی صاحب کو؟ گیلانی صاحب جی. جی میں تھوڑا بچے سے شو کر، میں تو تھوڑا ٹھیک. جی کوئی نہیں. مکھن صاحب مکھن پہلوان.
मक्खन पहलवान जी। असद असद भाई जी उस्ताद मोहतरम। जी, सआल तो जैद किरतास अल किताबत, जैन नहीं आया, जैन चले जी। साल तो साल तो फेल ताजमीर फाइल ताजमीर फाइल जी। जैद हाँ साल तो मफूल जैद मफूल जी, मफूल अव्वल, मफूल अव्वल। मफूल अव्वल हाँ, और अब तास किरतास मफूल मफूल सानी। हाँ जी, लाम हरफ जार और किताबी ही मजरूर लाए किताबती। किताबती मजरूर जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो जाएंगे फेल के सालतू के। जी जी फेल अपने फाइल मफूल अव्वल मफूल सानी और जार मजरूर से मिलकर जुमला इसमिया इंशाइया हो जाएगा। नहीं, जुमला फेल ही होगा ना, साल तो फेल है ना। फेल या खबरिया हो जाएगा। हाँ, साल तो फेल अपने फाइल दोनों मफूल है और मुताल्लिक से जुमला फेलिया खबरिया। जी आगे आगे, लम यतमक्कन ज़ैदुन मिन ज़हाब इला सूक़। जी लम यतमक्कन ज़ैदुन मिन ज़हाबी इला सूक़ी। हाँ, लम यतमक्कन फेल, ज़ैदुन फाइल। ज़ैद फाइल हाँ मिन ज़हाबी मजरूर लाए। हाँ, ये मुताल्लिक हो जाएगा, ये यतमक्कन के इला सूक़, ये भी इसके मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक हो गया। मजरूर होके मुताल्लिक हो जाएंगे। हाँ, खेल मता तज़हबु इला मक्कातल मुअज़्ज़मति। मतलब ये जो जुमला है कि लम या तमक्कन वाला, ये जुमला फेल या खबरिया होगा, जुमला फेल इंशाइया होगा? जुमला फेलिया खबरिया होगा। नहीं, ये जिसमें नफी हो वो तो इंशाइया नहीं होता। नहीं नहीं अच्छा, जी। हाँ जी, मता तज़हबु, और इंसाइया जो होगा ना, अपना क्या नाम है, अपना गजाली जो इंसाइया के 10 किस्में है ना, जी, उसमें से किसी एक किस्म में होगा। अच्छा अच्छा, जो 10 किस्में है ना, अपने पहले सबक में पढ़ी है आप मिनाह मीर में, हाँ जी, तो उनमें से किसी एक किस्म में होगा ना, अमर होगा, नहीं होगा, है ना उसमें। जी। उसमें जी, मता तज़हबु। जी असद भाई, मता तज़हबु इला मक्कातुल मुअज़्ज़मत, आप मक्का मुअज़्ज़मा कब गए? चले जी, गिलानी पूरा करें इसको, आप पढ़े गिलानी साहब, जी अपना गजाली साहब। मता जो है मुब्तदा है, तज़हबु जो है इसमें ये फेल है, इला जो है ये हरफे जार है, मक्का मौसूफ है, अल-मुअज़्ज़मा की सिफ़त है। जी मौसूफ और सिफ़त मिल के बनेगा मजरूर जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर ये हो जाएगा फेल का मुतल्लिक। तज़हबु में जो ताज़ मीरा ये फ़ाइल है, फेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर खबर बनेगी मता की, जी जी और मुबतदा अपनी खबर से मिलकर जुमला जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा, और जो जुमला इसमिया खबरिया बन जाएगा। आगे फिदार वाला दून। फिर दारी वाला दुन, फिर फा जो है क्या नाम है, ये जो है इसमें फा हरफ जार है, अद्दारी जो है ना मजरूर है, जार मजरूर बिन के मुतल्लिक बनेगा। वालदुन जो है इसमें जो है ना ये मुब्तदा है, मुब्तदा मौखर है, और फिर दारी ये खबर मुअज्जल है, मुअज्जल है। साबितुन के मुतालिक हो जाएगा ना, फिदारी ये हाँ जी, जार मजरूर साबितुन के हो जाए मुतालिक, और सा, जी हाँ जी, ये साबितुन के मुतल्लिक हो गई, ये खबर बनेगी। खबर मुकद्दम, ठीक है। हाँ जी, खबर मुकद्दम। और फेल मौखर मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमें खबरिया बन जाएगा। शाबाश। हाँ जी आगे। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु ये मुब्तदा है, अला जो है ये हरफ जार है, कुम जो है मजरूर है, जो कि साबितुन के मुतल्लिक हो जाएगा, वो जी साबितुन के मुतल्लिक होकर खबर बनेगी, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया बन जाएगा। शाबाश। अच्छा, अब सर्फ में हमने उस दिन पढ़ा था, सर्फ कहाँ तक पहुंची आपकी सर्फ? पहले आप ये बताएंगे रुबाई के कितने बाब हैं? 4। जी असद साहब, मैंने शायद आपको काम दिया था, याद है असद साहब? अच्छा अच्छा, वो ठीक है। गजाली, कुल कितने अबवाब हैं? कुल 4 बाब हैं। हम्म रुबाई मुजरद का 1 है, हम्म
اور مزید جو مزید ہیں ان کے جو با حمزۃ الوصل کے 2 ہیں اور بے حمزۃ الوصل کا 1 ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. ہاں جی. ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہیں. 6 ابواب ہیں. جی گیلانی صاحب ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ گیلانی صاحب. سب میرا بیٹا شروع کر رہا ہے مجھے ذرا سننے کا. ٹھیک ہے. کیا فرمایا آپ نے سر کے کیا فرمایا آپ نے؟ اور میں نے عرض کی کہ ثلاثی مزید فی کے کل ابواب کتنے ہیں؟ اس کے آپ نے فرمایا اس کے 14 فرمایا تھے آپ نے. کیا بات 14. ٹھیک ہے. مکھن صاحب 14 کس طرح بنتے ہیں؟ مکھن صاحب کو یہ ترکیب بتائیں گے کہ 14 کس طرح بنتے ہیں؟ جی مکھن صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 14 کس طرح بنتے ہیں؟ جی جی گیلانی صاحب. کیا نام ہے یہ جو با حمزۃ الوصل کے 9 ہیں اور بے حمزۃ الوصل کے 5 ہیں. جی جی ٹھیک. اب با حمزہ وصل کے کتنے ہیں؟ 9. ہاں جی. جی شاباش ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ شرامت العمل پڑھ لیا ہم نے. ہاں جی تقریباً ہو گئی. تھوڑی رہ گئی بس. نہیں آج نہیں پڑھنی. پڑھیں گے. آج پڑھنی ہے اینڈ پہ ذرا یہ ہو جائے نا. جی تو اس کی ذرا ترتیب کون لکھے گا؟ کس کی؟ اس کی ترتیب بنانی ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. مزید فی کے 9 ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رباعی کے جو ہے وہ 4 ہیں. کل کتنے ہو گئے؟ کل یہ ہو گئے جی 24. یہ فیروز آگے. اچھا یہ فیروز مجھے لکھنی ہے. ہاں یہ لکھنی ہے. چلیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اس دن میں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی تھی میرے خیال میں ذہن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے لکھ کے نا گروپ میں سینڈ کرنی ہے اور چلے آپ نے کل تک کر دینی ہے. جی انشاءاللہ صحیح ہے. کس طرح کریں گے؟ مثلا 6 باب ہیں نا اس کے ثلاثی مجرد کے. جیسے فعل یفعل ضرب یضرب. ٹھیک ہو گیا؟ ضرب یضرب. اسی طرح آگے نصر فعل یفعل نصر ینصر. ٹھیک ہے صحیح ہے. نصر ینصر نصرا آگے مصدر بھی. ٹھیک ہے. فاعل یفعل حاسب یحسب. فاعل یفعل حاسب یحسب حسبا یا حسبانا اس کا مصدر بھی. اسی طرح ثلاثی مزید فی میں جیسے اغتسل یغتسل اغتسالا. ٹھیک ہو گیا؟ بس یہ 3 لکھنے ہیں ماضی مضارع مصدر اور مصدر. صحیح ہے. تو انشاءاللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. ٹھیک جی ہے انشاءاللہ. کل لکھیے گا. پھر انشاءاللہ ہم دوسری کتاب شروع کریں گے تیسیر ابواب الصرف. اس میں گردانیں جی ہوتی ہیں. گردانوں کی ریپیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی چلیں. صحیح. تو یہ ورک آپ نے کل کر کے نا بلکہ رات تک یا صبح تک کر کے تو گروپ میں سینڈ کر دینا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا اب آتے ہیں ہم جو ہماری شرح میں تھا. جی کچھ کوشچن ہے؟ جی یہ ایک مفتی راشد محمود صاحب کے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا مناظر کے اندر. ایک دفاع کہاں کیا ہے؟ وہ میری ویڈیو بھی ہے. دفاع نہیں کیا. چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا. انہوں نے کب دفاع کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ولی نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا. انہوں نے اللہ کے ولی کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پڑھایا. کلمے کا دفاع نہیں کیا بھائی. اس پر میری ویڈیو بھی آئی ہے. ٹھیک ہے نا.
چلیں آگے جی. فعل ناقص اسبا امسا ادھا. جی فیروز پڑھیں. السلام علیکم فیروز. فیروز سمرو. جی غزالی صاحب آپ پڑھیں. جی سوال، افعال ناقصہ میں سے تیسرا، چوتھا اور پانچواں فعل ناقص کون سا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب، افعال ناقصہ میں سے تیسرا فعل اصبح، چوتھا فعل امسا اور پانچواں فعل اضحیٰ ہے. یہ تینوں مضمون جملہ کی قرابت و مقارنت اپنے مدلولہ اوقات کے ساتھ معنی، ماضی، حال، مستقبل کے لحاظ کرتے ہیں. یعنی یہ جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملاتے ہیں، اور وہ اوقات یہ ہیں: الصباح صبح کا وقت، الضحیٰ چاشت کا وقت، المساء شام کا وقت. ہاں بس وہ آپ جی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں والضحیٰ پڑھتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی صبح کی قسم، جی چاس کی قسم لکھا ہے نا آپ ترجمہ. ہاں جی واؤ کا تسمیہ ہوتا ہے والضحیٰ چاشت کی قسم. یہ تو اسی سے جب یہ آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں مزید جو ہے نا وسعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. جی مثلا اصبح حامد غنیجن، صبح کے وقت حامد غنی مالدار ہو گیا. یعنی ماضی میں صبح کے وقت حامد کو حاصل ہوئی. اضحیٰ حامد حاکمن، چاشت کے وقت حامد کو حکومت حاصل ہوئی. ہاں جی ہاں آگے. جی امسا حماد القارین. ہاں جی. امسا حماد قارئن، شام کے وقت حماد قاری ہوا. سوال، ان کے استعمال کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب، ان کے استعمال کی مختلف صورتیں ہیں. کبھی یہ تینوں سار کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا اصبح الفقیر غنیجن، فقیر غنی ہو گیا. امسا حامد کاتبن، حامد کاتب ہو گیا. اچھا یہ جو یہ کاتبن، اس پر کاتبن یہ نصب کیوں ہے اس پر؟ کیونکہ یہ امسا کی خبر ہے. ہاں شاباش. ٹھیک. ہاں جی. اضحل مظلم منیرن، تاریخ روشن ہو گیا. اور کبھی کبھی یہ تامہ بھی مستعمل ہوتے ہیں. مثلا اصبح حامد بمعنی دخل حامد فی الصباح، حامد صبح میں داخل ہوا. ہاں یعنی تامہ ہوتے ہیں، کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسم کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک جی. ہے. امسا حماد ای دخل حماد فی المساء، حماد شام میں داخل ہوا. شاباش. اضحیٰ حامد ای دخل حامد فی الضحیٰ، حامد چاشت میں داخل ہوا. شاباش. جی آگے. پھر ناقص ذل باتا. فعل ناقص ذل باتا، افعال ناقصہ میں سے چھٹا اور ساتواں فعل کون سا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب، افعال ناقصہ میں سے چھٹا فعل ذل اور ساتواں باتا ہے. یہ دونوں مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملاتے ہیں. مثلا ذل حامد کاتبا ای حصل کتابتہ فی النہار، فی النہار، حامد کو دن میں کتابت حاصل ہوئی. باتا حامد نائما ای حصل نومہ فی اللیل، حامد کو رات میں نیند آئی. دونوں کبھی کبھی سار کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں. مثلا ذل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا. بات الشاب شیخا، نوجوان بوڑھا ہو گیا. آگے پڑھ جائیں. جی. فعل ناقص ما داما. سوال، افعال ناقصہ میں سے آٹھواں فعل کون سا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب، افعال ناقصہ میں سے آٹھواں فعل ما داما ہے، اور یہ کسی کام کی تجدید و تعیین کے وقت کے لیے آتا ہے اس مدت کے ساتھ جس میں اس کے اسم کے ساتھ اس کی خبر ثابت رہے. یعنی اپنی خبر کو اپنے اسم کے ساتھ ثابت رکھنے کی مدت کے ساتھ ایک معاملہ کو مقرر کرنے کے لیے آتا ہے تو ضروری ہے اس سے پہلے جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو. مثلا اجلس ما دام حامد جالسا، تو بیٹھ جب تک حامد بیٹھا ہے. حامد قائم ما دام حماد قائما، حامد کھڑا ہونے والا ہے جب تک حماد کھڑا ہونے والا ہے. شاباش. سمجھ آ رہی جو پڑھ بھی رہے ہیں؟ ہاں جی. چلے آگے پڑھ جائیں. شاباش. 9 تا 12 فعل ناقص، ما زال، ما بارحہ، ما فاتیہ، من فکہ. سوال، افعال ناقصہ میں سے 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں فعل کون سا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب، افعال ناقصہ میں سے 9واں فعل ما زال، 10واں فعل ما بارحہ، 11واں فعل ما من فکہ، 12واں ما فاتیہ ہے. یہ چاروں اپنے اسم کی خبر کے دوام کو ثابت کرتے ہیں.
جس سے اس اسم نے اس خبر کو قبول کیا، اور ان سب کے لیے نفی لازم ہے۔ مثلا ما زال حماد عالما، حماد مسلسل ہمیشہ سے عالم رہا۔ وما باریہا حامد صائما، حامد مسلسل ہمیشہ سے روزے دار رہا۔ ومن فکا حماد عاقلا، حماد مسلسل ہمیشہ سے عاقل رہا۔ جی شاباش آگے جی، ایک منٹ اگلا پیج نکالے۔ جی ہاں جی، وما فاتحہ حامد فاضلا، حامد مسلسل ہمیشہ سے فاضل رہا۔ جی شاباش جی، پڑھوں؟ ہاں جی پڑھی جائیں پڑھی جائیں۔ 13واں فعل ناقص لیسا۔ سوال، افعال ناقصہ میں سے 13واں فعل کون سا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب، فعل ناقصہ میں سے 13واں فعل لیسا ہے، یہ زمانے حال میں اور بعض کے نزدیک ہر زمانے میں مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے۔ مثلا لیسا حامد قائما، حامد اس وقت کھڑا نہیں، حامد کھڑا نہیں۔ سوال، کیا فعل ناقصہ کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے؟ جواب، ان فعل ناقصہ کی خبروں کو ان کے اسماء پر تقدیم ان کے عمل کو ثابت رکھتے ہوئے جائز ہے۔ مثلا کان قائما حامد، حامد کھڑا ہے۔ سوال، کیا فعل ناقصہ پر ان کی خبروں کی تقدیم جائز ہے؟ جواب، فعل ناقصہ پر ان کی خبروں کی تقدیم ماں والے افعال چھوڑ کر جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں ماں دام کے علاوہ باقی ہر فعل پر اس کی خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ سوال، ان افعال کے مشتقات کا عمل کے لحاظ سے کیا حکم ہے؟ جواب، عمل میں ان افعال کے مشتقات کا حکم انہی کے افعال کی طرح ہے۔ سوال، افعال ناقصہ کا ذکر کریں۔ جواب، افعال ناقصہ درجہ ذیل ہیں۔ کانا سارا اصبح امسا اضحا ظل باتا ما داما ما زالا ما باریہ ما فاتیہ من فکا لیسا۔ جی چلے یہاں سے مکمل ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ یہ کل 13 ہیں فعل ناقصی، 13 یا 17 ہیں؟ 17 ہیں، باقی تو ہو گئے نا اسے 17 باقی ہیں۔ کدھر گئے ہیں؟ کتنے دیکھو گنو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ اس میں کون کون سے نہیں ہیں باقی؟ میں کانا نہیں ہے، کان شروع میں کہانی ہے، کانا سارا، کانا ہے بلکہ کون سے نہیں ہے پھر؟ کانا سارا ظل باتا اسہا ادا امسا ما باریہ ما فتح من فکا ما لیسا، ما لیسا بھی ہوئے نا ایک، ما دام ما لیسا ما، ہمیں 13 ہی پڑھنے ہیں مجھے صاحب؟ ان کی تفصیل آ گئی نا، اچھا، باقی جو رہ گئے وہ نہیں باقی پڑھنے اس ہم میں نے؟ شامل ہو جائیں گے۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہو گیا، چلے صحیح ہے۔ اللہ حافظ مفتی صاحب۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ عمران صاحب السلام علیکم۔ عمران صاحب اس کو بند کر دیں۔